میں خواتین کے لیے ایک بہتر پنجاب بنانا چاہتی ہوں، ایک محفوظ پنجاب بنانا چاہتی ہوں، اور اس میں ایک خصوصی ہیلپ لائن شروع کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس پہ میں نے پلاننگ کر لی ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہوگی۔ جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے، روزگار کے لیے نکلتی ہے، کام کے لیے نکلتی ہے، کسی چیز کے لیے بھی نکلتی ہے، ضرورت کے لیے نکلتی ہے، تو اس کو ایک سیف اور سیکیور ماحول انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یہ انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے۔ خواتین کو میں چاہتی ہوں کہ خصوصی ٹرانسپورٹ کارڈز ملیں، لڑکیوں کو بھی موٹر بائکس ملیں، اسکوٹیز ملیں، ان کو بھی قرضے ملیں، کوئی کوٹا نہ ہو، جتنے قرضے لڑکوں کو مل رہے ہیں اتنے ہی قرضے، بلکہ اس سے زیادہ قرضے لڑکیوں کو ملنے چاہیے، کیونکہ جب ہماری بیٹی، ہماری بہن فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ بہت ساری قباحتوں سے اس کو آزادی ملے گی۔ تو اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہاسٹلز ہم اور زیادہ بنائیں گے، تاکہ جن خواتین کے پاس ان کو ضرورت ہے لیکن ان کے پاس چھت نہیں ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جب کام کرنے جاتی ہیں تو ان کو پراپر عزت والی جو رہائش ہے وہ ملے، وہ بھی میں بناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ان کو جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر ان کو پراپر سہولیات ملیں، ان کے سیپریٹ واش رومز ہوں، ان کے جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، میں خود ماں ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین کام کرتی ہیں تو ان کا جو فکر ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی طرف ہوتی ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالی جو ڈے کیئر سینٹرز ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ہر ورک پلیس پہ ایک ڈے کیئر سینٹر ہو۔ کسی خاتون کو ہیرس کرنا، ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ اگر کسی خاتون کو کہیں میری ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچائی، میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں بلا کر بھی میں اس کو شاباش دوں گی۔ اور میں جب دیکھتی ہوں کہ یہ پولیس آفیسرز یونیفارمز میں ہوتی ہیں اپنے اور میں نے قصور میں جب میں آ رہی تھی آپ کے جلسے میں جناب اسپیکر، تو میں نے دیکھا کہ جو خواتین پولیس آفیسرز تھیں انہوں نے گنز اٹھائی ہوئی تھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے، جب آپ وین یو آر ان دا لائن آف ڈیوٹی تو وہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو خواتین کو فائنینشلی امپاور کرنے کے لیے، سوشلی امپاور کرنے کے لیے، پروفیشنلی امپاور کرنے کے لیے مریم نواز شریف 24 گھنٹے کام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جناب اسپیکر، ٹرانسجینڈرز کے لیے میں ایک خصوصی پیکیج بنا رہی ہوں، اس کا اعلان بھی میں بہت جلد کروں گی۔ ان کو بھی مین سٹریم میں ان کو بھی لانا، ان کو عزت والا روزگار فراہم کرنا، اور ان کی طرف جو سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے خواتین کی طرف، جو ذرا مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کی طرف جو ہمارے معاشرے کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں بہتری لانا۔ ہمارا کام صرف آپ کی جان کی، مال کی، پراپرٹی کی حفاظت نہیں ہے، جو ہماری سوسائٹی کی اجتماعی عقل و دانش ہے اس کی بھی حفاظت میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ تو جتنی بھی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں جن میں خواتین شامل ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، مائنورٹیز ہیں جس میں شامل، میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک محفوظ پنجاب دوں۔ مائنورٹیز کے بہت سارے ہمارے یہاں پر حضرات موجود ہیں، میرے سر کا تاج ہے جب میں ان کو دیکھتی ہوں، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے کراس پہنا ہوا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہی وہ جو ہمارا سبز اور سفید ہمارا جھنڈا ہے، تو جب اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے ہمارے مائنورٹیز کی تو ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے نظام میں بھی ہونی چاہیے۔ اور میں اس نہ صرف محفوظ پنجاب کا جو اقلیتوں کے لیے محفوظ ہو، بلکہ ایک ایسے پاکستان کا خواب بھی دیکھتی ہوں جہاں کسی اقلیت کو ڈر اور خوف میں اپنی رات نہ گزارنی پڑے۔ اسی طرح
جناب اسپیکر اسپورٹس کی منسٹری ایسے رکھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اور منسٹری نہیں دینی اس کو اسپورٹس کی منسٹری دے دو, ایک فلر ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک کھیلتا آگے بڑھتا پنجاب ہونا چاہیے. جس میں ہر یو سی میں ایک گراؤنڈ مختص ہو جہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل سکیں, اور ان کو سپورٹس انفراسٹرکچر بھی پورا موجود ہو ان کے پاس, ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہوں, ان کے لیے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز ہوں. اور میں اس کو بہت سیریسلی کروں گی انشاءاللہ. اس پروگرام کو میں کھیلتا پنجاب کا نام دوں گی. اور میں اس چیز پہ بھی ابھی یہ بھی زیر غور ہے تجویز کہ جو پنجاب کے 49,000 اسکولز ہیں ان کی جو گراؤنڈز ہیں ہم ان کو اوپن کر دیں, شام کو بچے جائیں اس وسینٹی کے کھیلیں وہاں پر.